غیب سے آپ کے لیے انتظام کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، رب آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہی حکم ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، وَأُحِلَّتْ، اور حلال کر دیے گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الانعام، مویشی، الا، سوائے ان کے، ما یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بتوں کی نجاست سے دور رہو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 11، سورہ حج، آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کے درس کے 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ربط سنیں۔ ربط وہی ہے کہ تمام آیات جو آج کل ہمارے درس کا حصہ ہوتی ہیں، ان میں ترتیب کے ساتھ حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ اور عرب لوگوں کی جو غلط روایات اور ایسی چیزیں تھیں جو کہ شرک پر مبنی تھیں یا شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی تھی، یا جن کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے انسانیت کا یا فلاح و بہبود کا، تو ان سے بھی نجات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک، یہی حکم ہے، کس کے لیے؟ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے، حرمات اللہ، اللہ کی حرمت والی چیزوں کی۔ حرمت والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ عزت والی چیز۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد شعائر اللہ ہے، یعنی کہ وہ مقامات جہاں جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ اس سے مراد احکام شریعہ ہے، کہ وہ حکم جو ہم مانتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو اگر استطاعت رکھتے ہو، تو ہم وہ حکم بجا لائیں گے، تو یہ اللہ کے جو حرمت والی چیزیں ہیں، حرمت والے احکامات ہیں، ان کی یہی تعظیم ہے۔ یہ دو تفسیریں ہیں اس کی، اور دونوں ہی صادق آتی ہیں کہ جو حرمت والے مقامات ہیں ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو احترام کرے گا، جو تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے تھے، مورتیوں کی تعظیم کرتے تھے، صلیب کی تعظیم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بت جو شرک کی وجہ بنتے ہیں، وہ مورتیاں اور وہ صلیب جو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے بجائے آپ ان مقامات کی عزت کریں جو مقامات اللہ پاک نے تمہیں عزت کے لیے دیے بھی ہیں، بتائے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ان کی مخالفت لازمی ہے کہ بتوں کے بجائے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کرو، اور یہ پیروی ہی تعظیم ہے، اور تم ان مقامات کی، مکہ معظمہ کی تعظیم، مکہ معظمہ کے اندر جو زمین ہے اس کی تعظیم، اور پھر اس کے بعد جو مقام ابراہیم ہے، مقام ملتزم ہے، حجر اسود ہے، مسجد ہے، ان سب چیزوں کی تعظیم، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، ان جگہوں کی تعظیم اللہ کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے بھائی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے وہاں کی تعظیم بھی انسان کو خدا کی محبت کا راستہ دکھاتی ہے۔
درس کا دوسرا حصہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام مویشی، یعنی تمہارے لیے اونٹ، گائے، بکری، جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما لیے حلال ہو گئے، اللہ فرماتا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں، الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہیں، حرام ہیں جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن جانوروں کا یا جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں بتا دی ہے، یعنی کہ آیتیں آپ پر تلاوت کی جاتی ہے نا، تو ان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سور کا گوشت ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور دوسرے بہت سارے جانور، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سوائے ان کے جو قرآن میں بیان ہو گیا ہے، یعنی جن آیات میں ان کی حرمت کا ذکر ہے یہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی آیات میں جن جانوروں کا ذکر ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ حرام ہیں، ان جانوروں کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فاجتنبوا، درس کا تیسرا حصہ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بچو بتوں کی گندگی سے، پس تم بچو بتوں کی نجاست سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ جو بت تھے وہ انسان کے اندر شرک پیدا کرتے تھے، اور شرک انسان کی ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جب برائیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ اگر شرک کرتا ہے تو وہ حدود کا خیال نہیں رکھتا، اس کے سامنے تو حدود ہوتی نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا تو سب سے خوبصورت دین، سب سے سچا برحق دین وہ کیسے سیکھے گا؟ جب یہ دین نہیں سیکھے گا تو اسے تمام ایسی چیزیں جو اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے اعمال کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے وہ کیسے آگاہ ہوگا؟ جب ان سے وہ آگاہ نہیں ہوگا تو انسان مزید گندگیوں کی طرف بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو گندگی قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے شرک کو نجاست قرار دیا، کہ جیسے انسان کے کپڑے پر اگر نجاست لگی ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی اس مقدار میں جس مقدار میں شریعت نے حکم دیا ہے، اس مقدار میں لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشرک ہوتا ہے اس کا دل گندا ہوتا ہے، وہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا کام قبول نہیں ہوگا۔ جب انسان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم اس کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اب وہ چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا ہم اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور تم بچو بتوں کی نجاست سے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا بڑا خوبصورت، فاجتنبوا کا ترجمہ کیا گیا دور رہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بتوں سے دور ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ چھوٹی سی بیماری آ جائے، کرائسس آ جائیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار چلتے چلتے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو بندہ یہاں سے ٹیکسی بک کرا کے تو پیر صاحب کے وہ جو تعویذ کی طرف بندہ رخ کر لے، نماز تو بندہ نہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو بندہ نہ کرے، اور بندہ جائے جناب عملیات والوں کی طرف۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ والے، جب ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو کم از کم یہ جو موٹیویشن دیں گے نا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جیسا اللہ نے پہلے کاروبار دیا تھا وہ رب دوبارہ تمہارے کاروبار کو عروج عطا فرمائے، وہ اللہ والے رب کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن ہم اتنے نالائق ہیں، خاص کر ہمارے معاشرے کی عورتیں اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں خود ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اچھا جی کدھر گئے ہوئے ہیں جی؟ وہ گئے ہوئے ہیں حسن عبدال، ایک بابا جی تعویذ کرتے ہیں، ان کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ 10 دنوں بعد پوچھا کدھر گئے ہوئے ہیں؟ یار بس وہ پچھلی دفعہ تعویذ آندے سن نا تے دوسرے چکر رستے گئے، پیر صاحب آخر 10 دن بعد دوبارہ آنا ہے، 7 دن بعد دوبارہ آنا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، جو دل میں رہتا ہے، جو قریب رہتا ہے، جو تمہاری نظروں سے بھی قریب ہے، جو تمہارے لمس، ہاتھ کے لمس سے بھی قریب ہے، دل کی دھڑکن سے بھی دل کے قریب ہے، آنکھ کی نظر سے بھی آنکھ کے قریب ہے، وہ رب، ایک بار اسے پکار کے دیکھو، دیکھو وہ رب تمہیں کتنا زیادہ محبت سے نوازتا ہے اور تمہاری سنتا ہے، تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بھائی بندہ اللہ کی بارگاہ میں تو جھک جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں تو جھک جائے۔ میرے اوپر یقین کریں، ایک دفعہ 5-7 سال ہو گئے، رضا صاحب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دکانیں شکانیں بند ہو گئی ساری، 7-8 لاکھ روپیہ قرض چڑھ گیا۔ میں کسی کے پاس نہیں گیا، میں نے جب بھی پریشانی زیادہ ہوتی تھی میں ادھر آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اللہ پاک نے کیا، سب کچھ دور ہو گیا۔ 7,000 میری تنخواہ مسجد سے تھی، 7,000 مدرسے سے، کہاں سے آیا؟ او بھائی اللہ پاک ہے نا، جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہمیں جو ہے وہ رزق دیا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ رب ہے نا، وہ غیب سے آپ کے لیے انتظام کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، رب آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہاں پہ، یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ جب بھی، بس ایک سبق دے کے درس کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی، چھوٹی موٹی پریشانی آئے، وہ بندہ بڑا پیارا بندہ ہے جس کے دل میں سب سے پہلے سونا رب آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب ہے نا، میرا اللہ ہے نا، میرا خدا ہے نا، جسے میں مانتا ہوں، جسے میں جانتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، میرا رب میری مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اما ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بھائی، سب سے پہلے خدا کی طرف، ٹھیک ہے؟ پیر صاحب، ان پیر صاحب صاحبان کی طرف جائیں، ان لوگوں کی طرف، اولیاء اللہ کی طرف ضرور جائیں، میں بھی جاتا ہوں کہ جن کے پاس جائیں تو خدا یاد آتا ہے، وہ خدا کا راستہ دکھاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکنا سکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کا آخری اور چوتھا حصہ، وَاجْتَنِبُوا، اور بچو، قول الزور، جھوٹی بات سے۔ مشرکین مکہ جھوٹ بولتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد، اور عربی میں پڑھے تو سنن ابی داؤد، گرامر والے اگر سن رہے ہو تو۔ حدیث کا نمبر ہے 3599۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں، یعنی کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے بار بار فرمایا، بار بار فرمایا، اتنی دفعہ فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے، حضور کو آرام مل جائے۔ اتنی سختی سے ممانعت ہے جھوٹ کی۔ جھوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2654 حدیث کا نمبر ہے، مسلم شریف متفقن علیہ حدیث ہے، دونوں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان، جو پکا وہ کھا لیا کریں، سلام کر کے گھر سے پوچھ کے باہر آیا کریں، گھر والوں کے ساتھ لڑائی نہ کیا کریں۔ ہم استاد کو بڑا جھک کے ملتے ہیں، استاد سے ڈرتے ہیں جی، لیکن اپنے ماں کے سامنے ایسے فر بول رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ ہماری نوکرانی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنے ابو کے سامنے ایسے بول رہے ہوتے ہیں، جس کا ابو تھوڑا سا ہے تو مشرقی ابو تو صحیح ابے ہیں ہوتے ہیں نا، وہ دکھاتے ہیں کہ ایسی ابا جی ہیں، وہ ایسے ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے شاید کہ بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں ہمارے تو، لیکن ماں ہماری زیادہ تر مائیں عاجز ہوتی ہیں، تو اگر بابا عاجز ہوں تو ان کے سامنے بھی ہماری زبان بہت چلتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد دنیا کا سب سے بڑا کیا گناہ ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس نے اٹھ کے بیٹھ کے، گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے متعلق شدید خدشات کا اظہار فرمایا، اپنے
اس عمل سے جب اٹھ کے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ سنو جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی بات کبیرہ، بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو دہراتے رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بچوں، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور ایک بات بڑی زبردست بات ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرے کو پتہ نہیں ہے۔ یقین کریں یہ ایسی بیماری، ایسی معصیت اور ایسا گناہ ہے کہ اس کا پردہ اللہ پاک نہیں چھوڑتا۔ اب آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے جھوٹی، تو جب چلے جائیں گے تو وہ دوسرے سے بات کرے گا، اب یہ دیکھو مجھے الو بنا رہا تھا، کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے چلو چھپ گیا، دوسری دفعہ پھر بندہ کے دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے بندہ بڑا جھوٹ ہے، وہ کیا کریں گے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو بتائیں گے نہیں، لیکن معاشرے میں آپ جھوٹے مشہور ہوں کہ وہ ہے ہی جھوٹا، اس کی بات کون مانتا ہے، اس کی بات جو ہے کون قبول کرتا ہے، جھوٹا انسان ہے۔ تو جھوٹے انسان کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹا انسان، وہ کہتے ہیں جھوٹ ایمان کی قینچی ہے، جھوٹ ایمان کی قینچی۔ آپ نے کسی کے ساتھ جھوٹی بات کی، اس نے آگے کر دی، وہ جب تک آگے چلتی رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ آج کے درس سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ سیکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حرمت والی چیزوں کا احترام عطا فرمائے۔ بھائی قرآن مجید کا احترام، ہمارے گاؤں میں آج بھی قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی، آج بھی مسجد کا احترام، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا احترام، اور ہر جو حرمت والی چیز ہے اس کا احترام، قربانی کے جانور کا احترام۔ ہم تو اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ میں نے پچھلے سال ایک پوسٹ دیکھی، بڑا کمزور سا جانور، اس کے ساتھ انہوں نے ایسے کیپشنز نیچے لکھے ہوئے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، دستیاب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھئی ایسا جانور تو قربانی کے لیے قبول بھی نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قربانی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے ساتھ مذاق۔ دوسرا جو نقطہ ہے اور دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کہ ہمیں اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال جانور جو حلال ہیں، حلال چیزیں جو حلال ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے میرے پیارے دوستو کہ حرام سے بچنے کی، تو اسی کے ساتھ دعا ہوگی اللہ تعالیٰ میں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔